بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بیان قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن کس پر اترا اور کس کے ذریعے اترا، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا وہ حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے، پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابہ کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اسی طرح 30 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئیں اور بعض موجود ہیں۔ ان میں مکار لوگوں نے یعنی کہ کتابیں جو آسمانی ہیں ان میں چھڑکانی کی گئی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئیں۔ قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بیعانہ آج بھی موجود ہے۔ اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارا مگر اس میں اب تک ایک نقطہ یا زبر زیر کا فرق نہیں پڑ سکا۔ بس آسمانی کتابوں میں اس وقت صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے، یعنی کہ بچا ہوا ہے۔ دیکھو، توریت شریف سریانی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج تم عرب، ایران، چین، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن مجید عربی ہی زبان میں ملے گا، لیکن اگر تم اصلی توریت و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں سریانی زبان والی توریت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں بھی نہ ملے گی۔ عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائیں تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر کافروں کو للکارا گیا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو۔ تم میں جتنے آدمی
قابل اور اونچے دماغ والے ہیں، سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے، بڑا زور باندھا، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا بھی کلام بنا کر وہ مقابلہ پر نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اور اس کی سچی کتاب پھر آج بھی ہے۔ آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا کر دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں تب تو اس کی رہائی ہے، اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن گرج کر فرماتا ہے کہ او انکار کرنے والے، تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ، اور اگر تم میں سے تنہا نہ ہو سکے تو تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور تم سب مل کر میرا مطالبہ اور پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مقابلے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چھوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے؟ کلمات ذیل کے معنی اپنی کاپیوں میں تحریر کرو اور انہیں زبانی یاد کر ڈالو۔ بعینہ ہو بہو، کلام مانے بات، گفتگو، بول، نابود مانے ختم۔ آج کے یہی تک ہے، انشاءاللہ دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ عربی پڑھنے کی مشق انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔